اسلامک ویڈیوز کے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے زہر دیا تھا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں زہر دیا گیا۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زندگی میں کیسی کیسی سختی اٹھانی پڑی، اور ساری زندگی پریشان کرنے کے بعد ظالم یزید نے اپنی حکومت سنبھالنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہی کو بہلا پھسلا کر ان کے ذریعے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا زہر دیا کہ جس کے اثر سے ان کی آٹ کٹ کٹ کر گرنے لگی۔ پھر وفات کے بعد بنو امیہ کے لوگ لڑنے کے لیے کیسے تلوار لے کر نکل آئے، اور قریب تھا کہ چھوٹے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بنانے کے لیے بنو امیہ کے لوگوں سے لڑ جاتے، اور یہ لڑائی ایک جنگ میں بدل کر ہزاروں صحابہ کرام پاکیزہ خون بہنے کا سبب بنتی۔ لیکن ایک صحابی نے آ کر کیسے اس معاملے کو رفع دفع کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ان سبھی باتوں کا خلاصہ کریں گے۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ اور دیکھیے، ان ظالموں نے دنیا کی دولت پانے کے لیے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر کس طرح شہید کیا۔ دوستو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جس دن زہر دیا گیا وہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک دن تھا۔ اس کی داستان سن کر سخت سے سخت دل انسان بھی اپنی آنسو نہیں روک سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی زندگی میں کئی بار زہر دیا گیا، لیکن اللہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت فرمائی۔ لیکن جب تقدیر کا فیصلہ آ پہنچا اور اللہ نے بھی چاہا کہ اب میرے اس پیارے جنت کے پھول کو اتنی زیادہ تکلیفیں نہ دی جائے، تو آخر میں وہ زہر اللہ کے حکم سے اثر ہی کر گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے تو زہر دینے والے کا نام نہ بتایا، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے جو لکھا ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی یزدہ کو بہلا پھسلا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا زہر دے نہ وہ دوبارہ اٹھ سکے۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کو زہر دے کر مار دے گی تو میں خود تم سے شادی کر لوں گا اور تمہیں محل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ یزید بہت دنوں سے اس سازش میں لگا ہوا تھا کہ وہ کس طرح اپنے راستے سے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے ان دونوں کو راستے سے ہٹا دیا تو اگلے حکومت کا بادشاہ میں خود ہوں گا۔ جب یزید نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے ایسی بات کہی تو اس نے لالچ میں آ کر حضرت حسن علیہ السلام کو کئی بار زہر دیا، لیکن اس زہر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ آخر یزدہ بیوی نے ایک ہیرے کو بہت اچھی طرح پیس کر اس نے پانی میں ملا دیا، اور پھر وہ پانی اس گڑھے میں ڈال دیا کہ جس سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ رات میں اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ سن 50 ہجری 17 صفر کے رات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سو رہے تھے کہ اچانک انہیں پیاس لگی، تو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما کو پکار کر بلایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت مصلی پر بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ بڑے بھائی کی آواز سن کر جلدی سے پاس پہنچی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، زینب، میں نے ابھی بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، میں وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا کہ جی بھائی، فرمائیے۔
تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور والد حضرت علی المرتضیٰ اور میری امی جان فاطمہ الزہرا یہ سبھی لوگ مجھے جنت کے سیر کرا رہے تھے۔ میں نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے نانا جان، آپ کے جانے کے بعد مدینے میں مجھے اور میرے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو بہت ستایا گیا، ماں باپ کو گالیاں دی گئی۔ تو اس پر نانا جان نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے بیٹے، پریشان نہ ہو، تم بہت جلد ہی مجھ سے ملنے والے ہو۔ یہ بات جیسے ہی حضرت زینب نے سنی تو آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور سمجھ گئی کہ اب میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ امی حضرت فاطمہ اور والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بہت پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اب اس معصوم بہن کا صرف ایک ہی سہارا اپنے دونوں بڑے بھائی حسن و حسین تھے، لیکن جب اپنے بھائی کی زبان سے ایسی بات سنی تو خود پر قابو نہ رکھ سکی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہن مجھے پیاس لگ رہی ہے، تم جا کر میرے گڑھے سے میرے لیے پانی لے آؤ۔ حضرت زینب پانی بھرنے چلی گئی۔ اس بیچاری بہن کو خبر بھی نہ تھی کہ جس چیز سے وہ ڈر رہی تھی آج وہی سب کچھ جا رہا ہے۔ بہن نے گڑھے سے پانی نکالا اور اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ وہی گڑھا تھا کہ جس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے زہر ملایا تھا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی وہ پانی پیا تو پہلے تو کچھ بھی محسوس نہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اچانک وہ پانی اندر ہی اندر کاٹنے لگا اور پھر خون کی الٹیاں شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ڈر گئی اور رونے لگی۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دنوں تک خون کی الٹیاں آتی رہی۔ زہر کے اس اثر سے چہرہ بالکل ہرا پڑ گیا۔ ان 3 دنوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایسی تکلیف سے گزر رہے تھے کہ اگر وہ تکلیفیں کسی پہاڑ پر ڈال دی جاتی تو شاید وہ بھی برداشت نہ کر پاتا، لیکن آج کوئی مدینے میں آ کر دیکھ لے کہ حضور کا یہ پیارا نواسا کیسے زہر میں تڑپ رہا ہے۔ کچھ لوگ تھے کہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی پریشانی دیکھ کر خوش ہو کر ہنس رہے تھے، لیکن مدینے میں نیک لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جن کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ حضرت زینب تو بیچاری اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتی رہ جاتی اور ایک خاموش فریاد کے ساتھ اللہ کے حضور میں جھک کر دعا مانگتی کہ اے اللہ میرے بھائی کو ٹھیک کر دے۔ دوستو، آج مدینے کے ایک کچے گھر میں زہر میں تڑپتا یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہستی ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھومتے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ اے لوگو، یہ دونوں میرے بچے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے انہیں تکلیف دی گویا اس نے مجھ کو تکلیف دی۔ لیکن آج مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نواسے کو زہر دیا گیا۔ ہر طرف کوہرام مچ چکا تھا، لیکن شاید اب تقدیر کا بھی فیصلہ ہو چکا تھا اور اللہ نے بھی حکم دیا تھا کہ اے فرشتوں، جا کر میرے جنت کے پھول حسن کو میرے پاس لے آؤ۔ ان ظالم لوگوں نے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو بہت تڑپایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اس گڑھے میں زہر کس نے ملایا ہے، کیونکہ گھر میں باہر کا کوئی بندہ نہیں آ سکتا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا، اپنی زبان سے کچھ نہ بتایا، کہ یہاں تک کہ جیسے ہی ان کا چھوٹا بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو خبر ہوئی، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، بھائی جان، آپ صرف مجھے ایک بار اس کا نام بتا دو کہ جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اسے قتل کروں گا۔ یہ سن کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر تو میں کسی
को कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर जहर देने वाला इंसान न हुआ तो मरते मरते मुझ पर एक गुनाह का कत्ल का इल्ज़ाम हो जाएगा, और अगर जहर देने वाला वही इंसान हुआ तो अल्लाह खूब बदला देगा उस इंसान को। 3 दिनों के बाद आखिर वो दिन भी आया कि जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी वफ़ात बिल्कुल करीब नज़र आने लगी, तो अपने छोटे भाई हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ और मेरी नानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से पूछो कि आपका नवासा हसन अलैहिस्सलाम अपने नाना के कदमों में दफन होना चाहता है, क्या आपकी इजाज़त है? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जल्दी से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के घर पहुँचे और कहने लगे कि नानी जान, मेरे बड़े भाई हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहे हैं और अपने नाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होने चाहते हैं, क्या आप उसकी इजाज़त देती है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी अपनी नवासे की ऐसी हालत सुनकर बहुत रोने लगी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनकर जवाब दिया कि हाँ, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। लेकिन जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकर अपने बड़े भाई हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात बताई तो वो कहने लगे, ए हुसैन अलैहिस्सलाम, मुझे डर है कि शायद मेरी नानी ने मेरी लाज में मुझे इजाज़त दे दी है, इसलिए जब मेरी वफ़ात हो जाए तो एक बार फिर से इजाज़त मांगना। अगर उस वक़्त इजाज़त दे दी तो मुझे वही दफन कर देना, वरना मुसलमानों के कब्रिस्तान के बीच में कब्र बना देना। ए हुसैन, एक बात का ख्याल रखना कि अगर नाना के कदमों में मेरे कब्र बनते वक्त कुछ लोग मुखालफत करे तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि ऐसी हालात में मुझे मेरी अम्मी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बगल में ले जाकर दफन कर देना। आखिर वो वक़्त आया कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा और जान अल्लाह के हवाले कर दी। वफ़ात होते ही हर तरफ कोहराम मच गया। बाज़ारों और शहरों से लोग सिमट सिमट कर मदीने आने लगे और ऐसी भीड़ जमा हुई कि एक रवाई लिखते हैं कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे में इतने लोग थे कि अगर कोई सुई भी फेंक जाती तो शायद वो लोगों की इस भीड़ की तादाद की वजह से ज़मीन पर न गिरती। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को गुस्ल देकर कफन पहनाया गया और फिर जनाजा तैयार करके मस्जिद नबवी के सामने लाकर रख दिया गया। एक सहाबी ने आगे बढ़कर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा पढ़ाया और फिर उसे लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर की तरफ चलते, लेकिन जैसे ही मरवान के लोगों को इस बात की खबर हुई कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के कदमों में दफन किया जाएगा तो सभी तलवारें लेकर लड़ने आ गए और कहने लगे कि जब हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस जगह दफन न होने दिया तो हम हरगिज़ हसन को भी उस जगह दफन होने नहीं देंगे। ये सुनकर छोटे भाई हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए और कहने लगे कि तुम लोग होते कौन हो, मेरे भाई को उसके नाना के बगल में दफन होने से रोकने वाले। याद रखना, अगर तुम बीच में आए तो मैं एक एक की गर्दन उड़ा दूंगा। करीब था कि मरवान के लोग और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बीच एक जंग छिड़ जाती है और मदीना फिर से सहाबा किराम के पाकीज़ा खून से हर जाता है। लेकिन उसी वक़्त हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और कहने लगे कि ए लोगो, तुम कैसे जालिम हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को भी नाना के बगल में दफन होने नहीं देते। लेकिन इस बात का मरवान के लोगों पर कोई असर न पड़ा और वो तलवार लेकर अपने जंग पर खड़े रहे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ऐसी हालत देखी तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पास बुलाकर कहा, ए मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अपने बड़े भाई हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो वसीयत याद नहीं है जो उन्होंने वफ़ात के वक़्त कही थी कि अगर नाना के बगल में दफन होने पर कुछ लोग मुखालफत करे तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि मुझे अपनी उम्मी हज़रत फ़ातिमा के बगल में ले जाकर दफन कर देना।
یہ بات کہ سنتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، چلو جنت البقیع میں میری امی کے پاس قبر کھودو، آج اسی جگہ میری بھائی حسن کو دفن کیا جائے گا۔ سارے لوگ جلد سے جنت البقیع پہنچے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی۔ شام ہوتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی امی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کوئی ایسی وفات نہیں تھی، بلکہ اس کا اثر عالم اسلام پر ایسا پڑا کہ بنو ہاشم کی عورتوں نے 1 مہینے تک سوگ منایا، بازاریں بند ہو گئے، لوگوں نے کام دھندا چھوڑ دیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا غم ایسا تھا کہ سبھی اپنا غم بھول چکے تھے۔ جنازے کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی پہنچے تو دیکھا کہ لوگ بہت پریشان تھے اور بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ مزید اسلامک معلومات کے لیے اور اس طرح کی نیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، فی امان اللہ۔